بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فاروق مرزا فورتھ پلر ٹی وی USA کے پروگرام واشنگٹن گلوبل فورم سے آپ سے مخاطب ہوں. آج FPCCI کی مین بلڈنگ کے اندر آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ ایک پروگرام ہوا ہے، اکنامکس اور ہیلتھ، ایک سمٹ جس کو روزنامہ جنگ ان کا جو کلچرل فورم ہے اور رحمان فاؤنڈیشن نے اور اس کو یہ ترتیب دیا تھا. بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوا ہے اور بہت ہی اہم موضوع پہ بہت اہم باتیں ہوئی ہیں. آج ہمارے ساتھ FPCCI کے جو پریزیڈنٹ عاطف اکرام شیخ صاحب موجود ہیں. انہوں نے اپنی تقریر کے دوران بہت ہی اہم تجاویز دی ہیں، بلکہ انہوں نے ایک خاص پرسنٹیج جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خود یہ کاوش کریں گے اور جو آئندہ بجٹ میں جو ہیلتھ کا جو ایک بجٹ ہے اس پہ وہ حکومت پاکستان کو اپنی تجاویز اپنے FPCCI کے پلیٹ فارم سے بھیجیں گے. عاطف اکرام شیخ صاحب بہت ہی امپورٹنٹ ایک رول ادا کیا ہے FPCCI نے، بلکہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ایسے ہی موضوعات پہ ہمارے ساتھ پروگرام کرنا چاہیں. تو یہ روایت جو ہے یہ کب سے یہ شروع ہے، اور خصوصی طور پہ جو آپ کا اکنامکس اور جو ہیلتھ کے حوالے سے جو آپ کا فوکس ہے، یہ روایت جو ہے یہ آپ نے یہ کس طرح آپ نے یہ شروع؟ تھینک یو سو مچ، اسپیشلی تھینکس فار دا فورتھ پلو. یہ جو فورتھ پلر ہے اس کا مجھے نہیں تھا الحمدللہ کہ اتنی ویورشپ ہے، اتنے یہ لائیو اسٹریمنگ ہے اس کی. تو آج بھی بڑا اچھا لگا فورتھ پلر کے ساتھ آپ لوگوں کی بات سن کے. یہ دیکھیں، یہ جو آج کا ایونٹ تھا ہیلتھ کا، ہیلتھ سے اکنامکس ریفارمز، ہیلتھ یہ ضروری ہے، اس کی اویئرنیس نہیں ہے. یہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب تھے، میں تو رحمان فاؤنڈیشن کو میں مان گیا، میں نے نام سنا ہوا تھا، بٹ اتنی بڑی کنٹریبیوشن اگر ہے تو واقعی میں خود بھی جاؤں گا. میرے پاس فیڈریشن میں بھی فنڈ ہے، میرے پاس میرے دوست بھی ہیں، پورا پاکستان بھی ہے، اور جو انشاءاللہ ہو سکا آپ کو ود ان نو ٹائم آپ کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ فیڈریشن اس میں کتنا رول ادا کر رہا ہے. پریزیڈنٹ صاحب، جو آپ نے اپنے بیان میں بہت ہی اہم بات کی کہ آپ حکومت کو ایک تجویز دیں گے کہ وہ جو صحت کا بجٹ ہے سر وہ 2% اس پہ 2% ہے. تو یہ ایک تو آپ کی ایک تجویز ہے، چونکہ آپ چیمبر کے علاوہ بہت ساری آرگنائزیشن آپ کا حصہ ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہی ایک جو ایکسکلوسو اور ایک کمپریہنسو ایک موو چلانے کی ضرورت ہے تاکہ حکومت جو ہے وہ صحت کے بجٹ پہ اور غذا کی خصوصی طور پہ جو ہماری پیکیجنگ ہے، ہماری ڈسٹریبیوشن ہے، جو آئے دور جو ہماری غیر معیاری جو اجزاء ہیں اس کی وجہ سے صحت کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں آپ ذرا بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہے اور اس کو آپ کس طرح امپلیمنٹ کرنے میں مدد کریں گے؟ میں ونس اگین فاروق صاحب بولوں گا کہ لائک فیڈریشن یہ ایپکس ہے، مطلب کہ پورے پاکستان کی جتنی ٹریڈ باڈیز ہیں، چیمبرز ہیں، وہ اس کے انڈر ہیں، اس کے لائسنس یافتہ ہیں. تو ہماری جو آواز ہے، ہمارے جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ اس کو ویٹیج دیتی ہے ہمیشہ سے. اور جیسے ابھی بجٹ پہ انہوں نے ہمیں پرپوزل مانگی، پورے پاکستان سے کمپائل ہو رہی ہیں، میں جاؤں گا ان کے ساتھ بیٹھوں گا، کچھ انڈسٹری کی منواؤں گا، کچھ ان کی مانوں گا، مطلب کہ اور اس ہیلتھ پہ آج کے اویئرنیس، آج کے سیشن سے یہ 2% اور میرا ہے کہ 6% تک یہ ہیلتھ کا بجٹ ہو. یہ ہم کل تو چھٹی ہے، پرسوں ہم اس کی پراپر ان کو لیٹر ایشو کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو کریں، نہیں تو ٹائم دیں ہمیں اور ہم اس پہ کام کریں گے، اور یو ول سی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک پولیٹیکل پروسیس ایک اس وقت پاکستان کے اندر جب سے شروع ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ کچھ اکنامکس کو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح IMF ابھی کل انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے 1.1 ارب کی، اس سے پہلے بھی IMF نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہے پاکستان میں. اور آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے اندر کتنا کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے،
اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی ہے یہ پاکستان کے اندر جو معاشی انقلاب ہے وہ لائے گی، اور کتنا یہ امپورٹنٹ ہے اس اسٹیبلٹی کو مینٹین رکھنا؟ دیکھیں جی، میں 2016 میں بھی اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. میں پاکستان بناسپتی مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کا 2 دفعہ چیئرمین رہا ہوں. ہری پور چیمبر کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں. وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں فیڈریشن کا. اب اللہ نے موقع دیا، اس دسمبر میں ہم نے جنوری میں الیکشن کنٹیسٹ کیا اور اللہ نے عزت دی. یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، فورن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں، سعودی عرب آیا، ایران کے پریزیڈنٹ آئے، اور میں تو لائک روز کہیں نہ کہیں انوائٹڈ ہوتا ہوں. بہت ساری دنیا، بہت سارے لوگ اسپیشلی گلف کے لوگ پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم ان کو بریف کریں گے. میں لاسٹ منتھ سیکریٹری کامرس، منسٹر آف کامرس، میں ان کے ساتھ سعودی عرب گیا، جدہ گیا. وہاں پہ بھی ہم نے بہت اپرچونیٹیز دیں اور انہوں نے بھی ہمیں بہت اچھا ویلکم کیا. کئی ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جو ادھر بھی کام کرنا چاہیں گے. شیخ صاحب، لیٹس ٹاک اباؤٹ دی اوورسیز پاکستانیز ڈائسپورا. ان کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، ایک کچھ عرصے سے کوئی کانفیڈنس شٹر ہوا تھا ڈیو ٹو پولیٹیکل نان سینس ان پاکستان. ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ اوورسیز میں ان کی اتنی زیادہ پارٹیسپیشن ہمیں نظر نہیں آتی، جبکہ یہ ابھی ٹورزم ایک کنونشن میں ہمارا ایک ٹورزم کا بہت بڑا اسٹال تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں ٹریڈ منسٹرز بھی موجود ہیں، ہماری ایمبیسیز اور ڈپلومیٹک مشن وہاں بھی ان کی پریزنس ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو وینڈرز اور مینوفیکچررز جو ہیں وہ کیوں نہیں انٹرنیشنل لیول پہ پارٹیسپیٹ کرتے؟ انسرٹنٹی تو آپ کو پتہ کافی ٹائم سے چل رہی تھی. ایک اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں تھی، ایک ٹیمپرری کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا. ابھی ماشاءاللہ ایک ٹیم آئی ہے جو آلریڈی بزنس مائنڈیڈ ہے، بزنس کو سمجھتی ہیں. چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، چیزیں آہستہ آہستہ. ہم تو پورے روز یہاں پہ کوئی 100 لیٹر آتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کے یہ مسائل ہیں، تو ہم لگے ہوتے ہیں. ابھی بھی یہاں پہ کئی لوگ اس ٹائم بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی سفارشات، اپنی سبمیشن لائے ہوئے ہیں جس پہ میں نے صرف سائن کرنے. مطلب کہ بہت سارے ایشوز ہیں کہ جو ایمیکیبلی اور ود ان نو ٹائم وہ یہ ریزالو نہیں ہوں گے. آرام سے گریجولی آپ کو دیکھیں گے. میں سمجھ رہا ہوں چیزیں انشاءاللہ پاکستان. سر تھینک یو ویری مچ. پاکستان بہتر. ناظرین، ہمارے ساتھ تھے جناب پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی. بہت ہی اچھی تجاویز انہوں نے دی ہیں. امید ہے کہ جو ایف پی سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے صحت اور ہماری جو اکنامکس ہے اس میں ریفارمز ہوں گی، اور اوورسیز پاکستانی جو ڈائسپورا ہے ان کا بھی پاکستان کے جو موجودہ حالات ہے اس کو دیکھ کے ایک اعتماد بڑھے گا. تو انشاءاللہ ایک موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت دیں.